میری معزز و محترم عزیز خواتین و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب صحت اور سلامتی کے ساتھ بخیر و عافیت ہوں گی۔ آج ہم اپنی انٹرو کلاس کی ابتدا کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع العلیم۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے وقت مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئی، جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت دی ہے تاکہ ہم اس کو اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مسجد الاقصی کے حوالے سے ہی یہ کورس شروع کیا گیا ہے، اور موجودہ جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس کے تناظر میں میری یہ ایک ادنیٰ سی کاوش ہے، اللہ پاک قبول فرمائے۔ علامہ اقبال فرما گئے ہیں، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ ان کا جو پرسیپشن تھا بہت گہرا تھا۔ فرماتے ہیں کہ زندگی کے حقائق پہ نظر ہوگی تبھی ہم ہر دور کے فتنوں سے نمٹ سکیں گے۔ ہر دن ہر رات غم کا ایک پہاڑ میرے ان معصوم بہن بھائیوں پر ٹوٹتا ہے جو ہم سے بہت دور ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے الاقصی فرمایا ہے، اور اقصی کا عربک میں لفظی مطلب بھی دور ہے، دور والی جگہ، کیونکہ مسجد الحرام عرب میں ہے مکۃ المکرمہ میں، اور مکۃ المکرمہ سے بہت دور یروشلم میں مسجد الاقصی ہے، اسی لیے اس کو اللہ تعالیٰ نے اقصی فرمایا ہے۔ آج کے حالات سے کوئی بھی بے خبر نہیں ہے۔ میں جب بھی کسی شہید بچے کو دیکھتی ہوں تو اس کے چہرے پر اپنے بچے کا عکس نظر آتا ہے تو دل کانپ اٹھتا ہے کہ اس معصوم کی جگہ میرا بھی تو معصوم ہو سکتا تھا، کیا میں اس کو نظر انداز کر دیتی؟ جب کبھی غم سے پھٹے دل کو لیے کسی بچے کو شہید ماں کی لاش سے لپٹ کر روتے دیکھتی ہوں تو لگتا ہے کہ وہ میرا ہی جگر گوشہ ہے جو ماں کے کھو جانے پر بے یار و مددگار تنہا رہ گیا ہے۔ عزیز طالبات اور میری معزز بہنوں، ہم اس واقعے کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ کیا آپ کے ذہنوں میں یہ سوال نہیں اٹھتے کہ آخر فلسطین پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے؟ کیا جرم ہے ان کا؟ فلسطین خصوصاً مسجد اقصی کا مسلمانوں سے کیا تعلق ہے، اور مسجد اقصی کا یہودیوں سے کیا تعلق ہے، اور وہ کیوں فلسطین پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو عزیز طالبات، اس سلسلے میں ہی یہ ورکشاپ رکھی گئی ہے تاکہ عام مسلمانوں کے ذہنوں میں اٹھنے والے ان تمام سوالات کا جواب حاصل ہو، اور ہم اپنی اصل ذمہ داریوں سے آگاہ ہوں کہ ان حالات میں ہمارا کیا رد عمل ہونا چاہیے۔ جب ہم عمومی طور پہ دیکھتے ہیں تو عوام پاکستان کا جو رد عمل ہے وہ صرف یہ ہے کہ ہم ان کے درد کو دیکھ رہے ہیں، ان پر جو غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف اپنی بے بسی کا رونا رو رہے ہیں کہ ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر پاتے۔ بہت حد تک کوششیں کی جا رہی ہیں کہ ہم ان کی بلا واسطہ مدد نہیں کر سکتے تو بالواسطہ مدد کریں، اور اس سلسلے میں ان کے دشمن کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو اس سلسلے میں بائیکاٹ کے حوالے سے کام ہو رہا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ بھی ہو رہا ہے، اور کسی حد تک آواز بھی بلند کی گئی ہے، لیکن جس طرح ہونا چاہیے ویسا پاکستان میں نہیں دیکھنے میں آ رہا۔ 40% اشرافیہ ہے، وہ تو ختم اللہ علی قلوبہم کی تصویر ہے۔ ایک مسلمان ملک ہونے کے ناطے، ایک سپر پاور ہونے کے ناطے، اسلامک سپر پاور کہلانے والا ملک خاموش ہے، اپنے بھائیوں کے اوپر انہی کے مکانوں کو گرا دیا جا رہا ہے، انہی کے مکان ان کے قبریں بن رہے ہیں، ہاسپٹلز کو نہیں چھوڑا جا رہا، سارے اسکول تباہ و برباد کر دیے، پورا غزہ تباہ کر دیا ہے، کھنڈر بنا دیا ہے، لیکن ہم خاموش ہیں، بس دیکھ رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں۔ حکومت کا رد عمل دیکھیں تو وہ انتہائی بزدلانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے۔ ہمیں بطور مسلمان ان کے درد کو سمجھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو جسد واحد کہا گیا ہے، حدیث پاک میں ہے
کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. جسم کے کسی ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے. آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں، کیا واقعی ہم ایک جسم ہیں کہ ہمارے جسم کا ایک حصہ تڑپ رہا ہے، درد میں ہے، تکلیف میں ہے، اور ہم اپنی اسی طرح روٹین لائف میں مصروف ہیں، ہمیں جیسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہے. اس حوالے سے تو نظر دوڑاتے ہیں، خبروں میں دیکھ رہے ہوں گے آپ سب کہ ہم سے یورپین سبقت لے گئے ہیں کہ وہ فلسطین کے لیے گھروں سے نکل رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. خصوصاً طلباء، یونیورسٹیز نے ایک تحریک شروع کر دی ہے فلسطین کے لیے. تو پاکستانی عوام ہونے کے ناطے بہت شرمندگی سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم لوگ بس سب کچھ دیکھ ہی رہے ہیں. اسی سلسلے میں یہ ورکشاپ رکھی گئی ہے کہ ہمیں سب سے پہلے تو القدس کی تاریخ سے واقفیت حاصل کرنا. اس ورکشاپ کے مقاصد میں سب سے پہلا مقصد ہے کہ القدس کی صحیح تاریخ سے مسلمانوں کو، خاص طور پہ خواتین کو آگاہی دینا، اور اس تاریخ کو جاننے کی ضرورت کیوں ہے وہ سب انشاءاللہ یا اس میں واضح کرنے کی کوشش کی جائے گی. اور ہمیں کیا کرنا ہے، اب ہمیں مستقبل میں کیا کرنا ہے. کیا آئندہ بھی اسی طرح ہونے والے حالات پر ہم خاموشی سے دیکھیں گے اور پھر ایک دن آئے گا کہ ہم خود بھی اس طرح کے حالات کا شکار ہو جائیں گے؟ کیا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ تو ہمیں انتظار نہیں کرنا، ہمیں اس کے لیے کوششیں شروع کرنی ہیں. تو اسی سلسلے میں یہ ایک ادنا سی کوشش میں کر رہی ہوں. اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ میری زبان سے حق نکالے اور حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، آمین. تو اس ورکشاپ میں جو واقعات بتائے جائیں گے، جو آپ کو تاریخ دکھائی جائے گی فلسطین کی، القدس کی، اس میں جو تاریخی واقعات ہیں اس کے حوالہ جات کی میں آپ سے وضاحت کرتی چلوں. سب سے پہلے قرآنی واقعات پیش کیے جائیں گے قرآن کے حوالے سے، جو انبیاء کرام کا جو فلسطین سے، یروشلم سے تعلق رہا ہے. تو قرآن پاک میں ان واقعات کو جو بیان کیا گیا ہے وہ یہاں پر پیش کیے جائیں گے، اور حدیث کی تفصیلات ہیں اصحاح ستہ کے حوالے سے اور تفاسیر کے حوالے سے. انبیاء کرام کے جو حالات ہیں وہ زیادہ تر تفاسیر میں بہت تفصیل سے ملتے ہیں، قرآن پاک کی تفسیروں میں، اور وہ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے، ابن اسیر نے، ابن عساکر رحمہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیے ہیں اپنی کتابوں میں. تو وہ سب یہاں پر حوالہ جات کے ساتھ انشاءاللہ بات کی جائے گی. اور حوالہ جات کے لیے ایک بات کی میں وضاحت کرتی چلوں کہ تفاسیر میں اسرائیلی روایات بھی بیان کی گئی ہیں، اور ان کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ واقعات جو قرآن اور حدیث کے مخالف نہ ہوں ان پر ہم یقین رکھ سکتے ہیں کہ وہ درست ہیں، اور وہ واقعات جن کے بارے میں جو قرآن و حدیث کے متعارض ہیں، یعنی قرآن و حدیث سے میچ نہیں کرتے، کوئی غلط بات بیان کی گئی ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہونی چاہیے، تو وہ ان کے بارے میں ہمیں حکم ہے کہ اس پر ہم یقین نہیں رکھیں گے کہ یہ واقعہ درست ہے. اس کے علاوہ اس قسم کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جن میں قرآن و حدیث سے تعارض پیش نہیں ہوتا، یعنی متعارض نہیں ہے، وہ صرف جسٹ ایک واقعہ ہے اور اس میں قرآن اور حدیث کے مخالف کوئی بات نہیں ہے. تو اس کے بارے میں ہم خاموشی اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے کہ اس کے صحیح یا غلط ہونے کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے، تو ہم نہ ان کو صحیح مانتے ہیں نہ غلط. تو تفاسیر میں بہت سارے واقعات ہیں جو انبیاء کرام کے حوالے سے بیان ہوئے ہیں، ان کے حالات زندگی کے حوالے سے. تو یہاں القدس کے حوالے سے جو واقعات ہیں وہ یہاں پر ہم ہر نبی کے دور کے حوالے سے ذکر کریں گے. تو امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس کورس کو دلچسپی سے اٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم پھر
خواتین جو آگاہی حاصل کریں اس کو پھر ہم اپنے بچوں میں منتقل کریں۔ میرا مین مقصد اس ورکشاپ کے رکھنے کا یہی ہے کہ خواتین کو آگاہی حاصل ہو اور پھر وہ خواتین آگے اپنے بچوں کی اس نہج پہ تربیت کریں کہ کل کو ہم آنے والے فتنوں میں اپنے بچوں کو اس قابل بنا سکیں کہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے والے ہوں اور فتنوں کا شکار ہونے والے نہ ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ایک تعارفی کلاس تھی، انشاءاللہ کل ہم تاریخ القدس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اس میں سب سے پہلے جو لیکچر ہوں گے وہ القدس کی اہمیت کے بارے میں ہیں، جو قرآن و حدیث کے حوالے سے فلسطین کی یروشلم کی جو اہمیت ہے مسلمانوں کے لیے اس کے حوالے سے سبق ہے، اور اس کے بعد سے پھر ہم فلسطین کی تاریخ کو شروع کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔